अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शहरियत कानून के बाद अवाम किसी भी सर्वे से खौफजदा, शऊर बेदारी के बगैर नाखवानदगी सर्वे से अवाम में उलझन, अदम ताउन का अंदेशा। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर स्टेशन कायम करने हुकूमत का फैसला। दवाखानों में फायर सेफ्टी आलात दस्तियाब रखे जाएं, वजीर सेहत की हिदायत। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। 5वीं ता 8वीं जमात और जूनियर कॉलेजेस के दाखिले 20 मार्च आखिरी तारीख। और श्रीनगर इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, 3 हलाक 1 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शहरियत कानून के मंजूरी के बाद अवाम सर्वे के नाम से खौफ खा रही है। चाहे वो किसी भी नौयत का सर्वे क्यों ना हो, अवाम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से एनपीआर का सर्वे की तेलंगाना हुकूमत दबे पांव पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अवाम का कितना ताउन हासिल होगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा। हाल ही में फर्जी आधार कार्ड के मसले ने अवाम की बेचैनी में इजाफा कर दिया है। अवाम किसी पर भरोसा करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन भी किसी किस्म का सर्वे का काम करने से इनकार कर रहे हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में मुख्तलिफ किस्म के सर्वे किए जाते हैं। जराये के मुताबिक इन तमाम सर्वे पर असर पड़ा है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में माई सिटी माई प्राइड सिटीजन सर्वे का आगाज हो चुका है, जो 29 फरवरी तक जारी रहेगा। लेकिन अवाम के अदम ताउन की वजह से सर्वे मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। इसका असर रास्त तौर पर अजीम तर बलदिया हैदराबाद कॉरपोरेशन की रैंकिंग पर पड़ सकता है। रैंकिंग की बुनियाद पर हैदराबाद में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इसके अलावा खास तौर पर मार्केटिंग के लिए किए जाने वाले सर्वे भी मुतासिर हुए हैं। इन हालात में जीएचएमसी में 24 फरवरी से शुरू होने वाले पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत नाखवानदगी का शिकार अफराद की निशानदही के लिए सर्वे का आगाज होने वाला है। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये सर्वे कितना कामयाब होगा, इसका खुलासा करना मुश्किल है, क्योंकि अवाम में इतना खौफ पैदा हो गया है। अगर उनके बारे में कोई तफसीलात हासिल करने से मुताल्लिक सवाल करने पर वो बरहम हो रहे हैं। इन हालात में सर्वे का काम अंजाम देने वाले भी पूरी तरह तैयार नहीं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद ने एक ऐसे वक्त नाखवानदगी का सर्वे का फैसला किया है जिसके लिए अवाम तैयार ही नहीं है, क्योंकि नाखवानदा अफराद की निशानदही का फैसला 2 दिन पहले लिया गया है। इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी किए बगैर लिया गया फैसला ये है। ऐसे में इस सर्वे का मुकम्मल होना खुद एक सवाल बन चुका है, क्योंकि सर्वे के दौरान के रद्द अमल के साथ साथ अमले का तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस सिलसिले में जब बलदिया के जिम्मेदार अफराद से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने रद्द अमल जाहिर करने की कोशिश नहीं की। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में फायर स्टेशन कायम करने का फैसला लिया है। हालिया कुछ अरसे में सरकारी दवाखानों में आतिशज़दगी के वाक़यात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी। वजीर सेहत ई राजेंद्र की सदारत में कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर ई राजेंद्र ने कहा कि उस्मानिया, गांधी, नीम्स, MNJ और दीगर बड़े दवाखानों में फायर सेफ्टी आलात दस्तियाब रखे जाएं और साथ ही फायर स्टेशन कायम करने का कमेटी ने फैसला लिया है, ताकि आतिशज़दगी के वाक़यात से फौरन निपटा जा सके। ई राजेंद्र ने कहा कि इस सिमत उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में फायर स्टेशन के कामों का अमलन आगाज हो चुका है। बहुत जल्द फायर स्टेशन का क़याम अमल में आएगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि SC/ST सब प्लान को फंड्स को मौसर अंदाज में खर्च करें। बजट की तैयारी के सिलसिले में हरीश राव की क़यादत में
ایس ٹی خواتین اطفال بہبود کے وزیر ستیوتی راٹھور اور وزیر فائنانس سیکرٹری راما کرشنا کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ سب پلان کے فنڈز کا صحیح استعمال کرے اور مرکزی حکومت کی جاری فنڈز کے یوٹیلیٹیز سرٹیفکیٹ روانہ کرتے ہوئے زیادہ فنڈز حاصل کرے۔ مرکز سے جاری کردہ فنڈز کے مماثل رقم حکومت جاری کر رہی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ مرکز سے فنڈز لانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، فنڈز دیکھ سمجھ کر استعمال کریں، فضول خرچی سے گریز کریں۔ ایس ٹی طلباء کے تعلیم اور گریجنوں کی بہبود کے لیے مطالبہ کردہ رقم جاری کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر ستیوتی راٹھور نے بھی محکمے کے مطالبات کو وزیر کے فائنانس کے سامنے رکھا اور آئندہ بجٹ میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ اقامتی اسکولز سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے اقامتی اسکولز میں 5ویں جماعت میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل 20 فروری سے شروع ہو چکا ہے۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ رکھی گئی ہے۔ سال 2020-21 کے لیے 204 اسکولز میں 5ویں جماعت کے لیے 16,400 نشستوں کے لیے داخلوں کے لیے درخواستیں لی جائیں گی۔ 6, 7 اور 8ویں جماعت کے لیے 3 تا 4,000 مخلوعہ نشستوں کے لیے مسلم طلباء سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ 83 جونیئر کالجز میں ایم پی سی، بائی پی سی، سی ای سی، ایم ای سی کورسز کے لیے 6,000 نشستوں کے داخلے کے لیے درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ سوسائٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس بار عوام کی سہولت کے لیے اقامتی اسکولز میں آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ان اقامتی اسکولز میں مفت قیام، طعام، کتابیں، یونیفارم اور معیاری تعلیم کا نظم ہے۔ وزیر صحت ای راجندر نے کہا ہے کہ نیچر تھراپی سے متعلق عوام میں شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ نارائن گڑا میں کیشو میموریل اسکول میں میگا نیچر تھراپی کیمپ کا انہوں نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیچر تھراپی کا علاج ان کو بہت پسند ہے اور یہ ہندوستانی علاج ہے۔ شعبہ صحت میں ٹیکنالوجی میں اضافے کے باوجود آنے والی بیماری کے پتہ چلانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 65% بیماری دباؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہر کوئی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ رہا ہے جو ٹھیک نہیں۔ نیچر تھراپی کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک وقت اس تشخیص کو صرف معمر افراد کرواتے تھے، لیکن اب نوجوان بھی راغب ہو رہے ہیں۔ ریاست میں ایک طرف شہری علاقوں میں پٹنہ پرگتی پروگرام 24 فروری سے شروع ہونے والا ہے تو دوسری طرف پلے پرگتی پروگرام کے 2 مرحلے کی کارکردگی کا وزیر اعلیٰ نے خود جائزہ لینے کا فیصلہ لیا ہے۔ 2 مرحلے میں 40 دن کے اندر کتنے کام ہوئے، اس کا وزیر اعلیٰ خود کسی بھی دیہات کا اچانک دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیں گے۔ دورہ کرنے سے چند گھنٹے پہلے انتظامیہ کو اطلاع دی جائے گی۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ نے وزراء کو ہدایت دی ہے کہ وہ دیہات میں شب بسری کرتے ہوئے عوام میں مزید اعتماد پیدا کریں۔ 25 فروری سے پلے پرگتی پروگرام کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں شب بسری کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ عہدیدار اور عوام میں پنچایت راج قانون سے متعلق شعور بیدار کریں گے اور سرکاری دفاتر میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران اگر کوئی بدعنوانی کی شکایت موصول ہوئی تو فوراً کارروائی کی جائے گی۔ ملکاجگیری رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ پٹنہ پرگتی کے نام پر TRS حکومت اپنے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کارپوریشن کے انتخابات کے لیے پٹنہ پرگتی پروگرام کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ کانگریس پارٹی پٹنہ گوسا پروگرام کے ذریعے عوام کے مسائل کو حکومت کے سامنے لائے گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ڈبل بیڈ روم کہاں ہیں؟ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ریاست بھر میں 30 لاکھ اور GHMC میں 10 لاکھ درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ ایک سال میں ڈبل بیڈ روم دینے کا وعدہ اسمبلی میں KCR نے کیا تھا۔
حیدرآباد میں صرف 108 مکانات دیے گئے ہیں۔ KCR پر بھروسہ کرنے والے خاندانوں کو فی کس 3 لاکھ روپے کا بوجھ پڑا ہے۔ ریاست کا بجٹ 1,50,000 کروڑ ہے۔ اس کے باوجود 900 ڈبل بیڈ روم مکانات کے بقایا جات ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات اسکیم میں TRS قائدین کمیشن حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں پٹنہ گوسا پروگرام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے فنڈز کو منتقل کیا جا رہا ہے، PMAU پروگرام کے فنڈز کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پیدا ہونے سے پہلے حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن تھا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ CAA، NRC اور NPR کے خلاف نظامیہ طبی کالج کے طلباء کا پرامن احتجاج جاری ہے، جو اتوار کے دن 48ویں دن میں داخل ہو گیا۔ احتجاجی طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاجی طلباء نے اس موقع پر زمین اور دیواروں پر مختلف انقلابی نعرے تحریر کیے اور نعرے بازی کی۔ شہریت ترمیمی قانون NRC NPR کے خلاف یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام پیر 24 فروری کو شام 6 بجے تا 9 بجے شب عیدگاہ بلالی، ہاکی گراؤنڈ، ماساب ٹینک پر مرد و خواتین کا ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوگا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدارت کریں گے۔ شہریت قانون کے خلاف سرگرم جہدکار تنظیموں کے نمائندے، دلت طبقات کے نمائندے، خاتون جہدکار، علماء کرام، دانشوران ملت اور اہم شخصیتیں مخاطب کریں گی۔ خواتین و مرد حضرات کے لیے نشستوں کا علیحدہ نظم رہے گا۔ عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین احمد بلالہ نے اپنے حلقہ انتخاب ملک پیٹ چھاونی ڈویژن کے گڈی باولی میں مجلس کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس ایک روزہ کیمپ سے عوام کی کثیر تعداد نے، جن میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل تھی، استفادہ کیا۔ کیمپ میں عوام کے مفت طبی معائنے کیے گئے، بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کو مفت دوائیں دی گئیں، بچوں کے جملہ امراض کی تشخیص کی گئی اور مفت دوائیں دی گئیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید نوعیت کے امراض کے شکار افراد کو بڑے دواخانوں سے رجوع کیا جائے گا۔ مقامی عوام نے اس مفت طبی سہولتوں کے لیے احمد بلالہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی عوام کی جانب سے گلپوشی کی گئی۔ کیمپ کے افتتاح کے بعد رکن اسمبلی نے چھاونی میں تعمیر کیے جانے والے ایک کمیونٹی ہال کا بھی معائنہ کیا۔ مقامی کارپوریٹر محمد مرتضی، مجلس کے سرگرم کارکنان اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ سینٹر ایکسائز فٹ بال ٹیم نے دوسرا شجاعت احمد خان میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ فائنل میچ میں ایکسائز کی ٹیم نے CCOB فٹ بال کلب کو ٹائی بریکر میں شکست سے 2-4 کر دیا۔ فائنل میچ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کا میچ سے قبل کھلاڑیوں کا تعارف کروایا۔ شائقین فٹ بال کی کثیر تعداد قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ رین بازار پولیس نے بیرونی سگریٹس فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ACP میر چوک پولیس آنند نے میڈیا کو بتایا کہ انسپکٹر رین بازار انجلو کی قیادت میں محمد اویس کے مکان واقع SRT کالونی پر دھاوا کر کے اسے گرفتار کرتے ہوئے 5 کارٹون بیرونی ملک کے سگریٹس ضبط کیے گئے، جس کی مالیت 2,30,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم اویس ممبئی سے مذکورہ سگریٹس لا کر حیدرآباد میں خواہش مندوں کو فروخت کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک کے سگریٹس فروخت کرنا جرم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گٹکا اور تمباکو کی مصنوعات فروخت کرنے پر پابندی ہے اور اگر کوئی مذکورہ اشیاء
फरोख्त करता है तो पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सरूनगर पुलिस हदूद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात देर गए सागर रिंग रोड से चंपापेट आने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। करमन घाट के करीब तेज रफ्तार i-20 कार में गेट टुगेदर पार्टी से वापस होने वाले 4 अफराद शराब नोशी किए हुए थे। तेज रफ्तारी की वजह से कार बेकाबू हो गई और उलट गई। ड्राइवर मल्लिकार्जुन, साईनाथ और साईराम मुकामे हादसे पे ही हलाक हो गए, जबकि कार में मौजूद कल्याण मामूली तौर पर जख्मी हुआ, जिसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। रेजिमेंटल बाजार वाक़े गोपालपुरम पुलिस हदूद में एक शख्स ने बरकी खंबे पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुकामी अफराद ने इसकी पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मुकामे वाक़या पहुंचकर एजाज नामी शख्स को खंबे से नीचे उतारकर पूछताछ की तो वो नशे में धुत था। वो खंबे पर बरकी तारों को पकड़ने की धमकी दे रहा था। एजाज प्रकाश नगर का रहने वाला है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके इसे गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहरियत कानून के बाद अवाम किसी भी सर्वे से खौफजदा, शऊर बेदारी के बगैर नाखवानदगी सर्वे से अवाम में उलझन, अदम ताउन का अंदेशा। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर स्टेशन कायम करने हुकूमत का फैसला। दवाखानों में फायर सेफ्टी आलात दस्तियाब रखे जाएं, वजीर सेहत की हिदायत। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। 5वीं ता 8वीं जमात और जूनियर कॉलेजेस के दाखिले 20 मार्च आखिरी तारीख। और सरूनगर इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, 3 हलाक 1 जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।